الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو کتاب عقائد امامیہ میں جاری اور ساری ہے اور دروس عقائد امامیہ چل رہے ہیں، اور فصل ثانی دوسری فصل نبوت کے اعتبار سے اس میں ہم نے گفتگو کی، اور ہم نے آخری جو عقیدہ بیان کیا تھا اسلام کے بارے میں اس کو ہم نے بیان کیا اسلام کی صفات وغیرہ کے اعتبار سے۔ آج جو ہے وہ ہماری گفتگو شروع ہوگی ہمارا عقیدہ شریعت اسلام کے بارے میں، مشرع الاسلام، اس سے ہم اپنے کلام کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدتنا فی مشرع الاسلام، اسلام کی شریعت کے بارے میں، نعتقد ان صاحب رسالہ الاسلامیہ، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب رسالت اسلامیہ یعنی رسول خدا جو اسلام کا پیغام لے کر آیا، رسالت کا پیغام لے کر آنے والی شخصیت، ہوا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہوا خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبی ہیں، یعنی ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ سید المرسلین، تمام فرستادہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ وہ افضلہم علی الاطلاق، اور ان تمام انبیاء میں، تمام رسول میں کیا ہے، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، اطلاق، بغیر کسی تقیید کے، بغیر کسی تمہید کے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اس طرح نہیں، بغیر کسی تقیید اور تمہید کے۔ کما، جس طرح سے انہو سید البشر جمیعا، جس طرح سے وہ تمام بشریت کے، تمام بشر کے سردار ہیں۔ کما لا یوادی فاضل فی فضل، اور کوئی بھی فضیلت میں آنے والا شخص رسول خدا کے فضائل کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، ان کے محاذی، ان کے ہمسر نہیں ہو سکتا، ان کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ ولا یدانیہ احد فی مکرمہ، اور نہ کوئی ان کے کرم کے اعتبار سے کوئی ان کے برابر یا ان کے قریب آ سکتا ہے۔ ولا یقارب عاقل فی العقل، اور نہ کوئی صاحب عقل رسول خدا کے عقل کے اعتبار سے ان کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ قیودات بیان کی جاتی ہیں، کیا پہلی ہم نے قید بیان کی کہ بھائی کوئی فضیلت والا، جب فضیلت والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس فضائل نہ ہو وہ تو بدرجہ اولیٰ رسول خدا کے قریب نہیں آ سکتا، یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جیسے رسول خدا کرم کے درجے پر ہیں، اخلاق کے درجے پر ہیں، تو جو بد اخلاق ہو وہ کیا ہے، اس کا مقابلہ، اس کو رسول خدا کے ساتھ مقابلہ نہیں کروایا جا سکتا۔ اسی طرح سے جب ایک عقل رکھنے والا جو اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہو، جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں آ سکتا، یعنی اس کی رائے اور اس کی رائے کو سمجھا جائے معتبر، جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے، جب اس کی رائے کو رسول کی عقل کے برابر معتبر نہیں سمجھا جا سکتا تو ایک جاہل اور ناسمجھ اور بے وقوف کی رائے کو بدرجہ اولیٰ معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ ولا یشبہ شخص فی الخلق، اور نہ کوئی شخص خلق اخلاق میں رسول کی شبیہ ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا۔ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ نَشَأَةِ الْبَشَرِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ وہ پہلی شخصیت ہے کب سے کہ جب سے بشریت کی ابتدا ہوئی قیامت تک ایسا ہی ہے، یعنی کوئی بھی شخص اخلاق رسول کے برابر نہیں آ سکتا ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ یہاں پر ہماری گفتگو عقیدتنا فی مشرع الاسلام، صاحب شریعت کے بارے میں تمام ہوئی۔ اب کیا عقیدتنا فی القرآن الکریم، ہمارا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں۔ نعتقد، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں ان القرآن هو الوحی الالہی المنزل من اللہ تعالی علی لسان النبی الاکرم فیہ تبیان کل شیء، ہم یہ اعتقاد عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک قرآن جو وحی الہی کی صورت میں نازل ہوا اللہ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی زبان سے جاری ہوا، فیہ تبیان کل شیء، ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ وَهُوَ مُعْجِزَةٌ خَالِدَةٌ الَّتِي أَعْجَزَتِ الْبَشَرَ عن مجاراتها فی بلاغت والفصاحت، اور یہ ایک ایسا تابندہ اور باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ تمام بشر عاجز ہیں کہ کیا کر سکیں، فصاحت اور بلاغت اس کے ہم پلہ یا اسی طرح سے جاری کر سکیں۔ وفیما حوی من الحقائق والمعارف العالیہ، اور یہ اپنے اطراف میں اپنے اندر کیا ہے، معارف اور حقیقتوں کو، صرف معارف اور حقیقت نہیں بلکہ ہر کتاب کے اندر ہوتی، لیکن نہیں، یہاں پر کیا عالی، سب سے بلند معارف اور سب سے بلند حقیقت اگر پائی جاتی ہیں تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لا یعتریہ تبدیل و تغییر و تحریف، اور تبدیل، تغییر اور تحریف جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں لا سکتی، یعنی نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تغییر ہو سکتا ہے، اور نہ قرآن میں تحریف واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، وَهَذَا الَّذِي، اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، صحیح ہے نا، وَهَذَا الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا نَتْلُوهُ، یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، هُوَ النَّفْسُ القرآن، یہ وہی قرآن ہے،
المنزل علی النبی کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی ہمارا عقیدہ یہ کہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے دو دفتر کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان، یہ وہی ہے کہ جو رسول خدا پر نازل ہوا. ومن ادعا فیہ غیر ذالک، اور جو قرآن میں اس کے علاوہ کوئی اور دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پر مخترق ان کے جل گیا، اور مغالط یا اس میں کوئی غلطی واقع ہوئی، یا مشتبہ ان کے اس میں شبہات پائے جاتے ہیں، اشتباہات پائے جاتے ہیں. وَكُلُّهُمْ غَيْرُ عَلَى غَيْرِ الْهُدَى، یہ تمام کے تمام مدعی دعویٰ کرنے والے قرآن کے جل جانے، صحیح قرآن کے اندر اشتباہات کے پائے جانے اور قرآن کے کیا ہے غلطی یا مغالطے سے بھرے ہونے کے اعتبار سے جو بھی دعویٰ کرنے والے ہیں وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں. فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، یہ قرآن کیا اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہوا الَّذِي لَا يَأْتِي الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. اچھا جی، اس کے بعد اب جب آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اور قرآن کیا ہے ہر عیب سے مبرہ ہے، تو اب اس کے معجزہ ہونے کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب کہ جو 1400 برس پہلے نازل ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر اور ان کی زبان سے جاری ہوئے کلمات الہیہ. تو اب کیا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ تبدیلی کی طرف چلا جاتا ہے اور ترقی پاتا چلا جاتا ہے، قرآن کے مطالب اور مفاہیم کیا ہیں اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو لیکن قرآن ان سب میں سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس کے برخلاف اگر دنیا کا کوئی مؤلف ہو، کوئی کتاب لکھنے والا ہو، مثال کے طور پر فلسفے کے اعتبار سے یا کسی بھی علم کے اعتبار سے، جیسے جیسے زمانے میں ترقی ہوتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے کلام کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، اس کا کلام ایک مرتبہ تبدیلی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک مرتبہ وہ انحراف کی طرف اور عدم قبولیت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایسا کہیں دکھائی نہیں دیتا. یہ پیراگراف کا ایک خلاصہ تھا آپ کے سامنے. اب اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں. وَمِن دلائل اعجاز ہی، قرآن کے معجزوں میں سے کیا ہے دلیل؟ انہو کلما تقدم الزمان، جب جب زمانہ آگے بڑھتا ہے، وتقدمت العلوم والفنون، اور جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں علوم اور فنون، فہو باق علی ترابتہ وحلاوتہ، تو قرآن اپنی تازگی، اپنی شادابی اور اپنی مٹھاس کے اوپر باقی ہے. صحیح ہے جان؟ وَعَلَى سُمُو مقاصدی وَافْكَارِهِ، اور اسی طرح سے اپنے بلند مقاصد اور افکار کے اوپر بھی باقی ہے. وَلَا يَظْهَرُ فِي خَطَأٍ فِي النَّظَرِيَّةِ عِلْمِيَّةٌ ثَابِتَةٌ، اور نہ اس میں ظاہر ہوتی ہے کوئی خطا کہ علمی طور پر جو باقی تھی اس کے اندر کوئی خطا ثابت ہو رہی ہو، دکھائی دے رہی ہو کہ نہیں یہاں پر قرآن نے ابھی جو 1400 سال پہلے قانون دیا ہو وہ آج قانون کیا ہے مطابقت نہ رکھتا ہو، آج کے زمانے سے ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے بعد وَلَا يَتَحَمَّلُ لَفْظَ حَقِيقَةٌ فَلْسَفِيَّةٌ يَقِينِيَّةٌ، اور کہتے ہیں کہ تحمل نہیں کر سکتی نغز جو حقیقت فلسفی یقینی ہے. اس کے برعکس کیا ہے؟ العکس من کتب العلماء وعدم فلاسفہ، اس کے برعکس جو علماء کی کتابیں ہیں اور جو عظیم فلاسفہ ہیں، ما بلغوا فی مزرۃ العلم علیہ السلام، جب جب وہ کیا ہے اپنی علمیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے، مراتب الفکری، اور جب ان کی فکر آج کچھ اور فکر تھی 10 دنوں کے بعد یا 15 دنوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، حتیٰ کہ ایک لہجے کے بعد بھی اگر ان کی فکر کیا ہوئی تبدیل ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ فَإِنَّهُ يَبْدُو بعض منہا، تو ان میں سے بعض سے کیا ظاہر ہوا؟ علی العقل، کم سے کم کیا ہے تنابوہا، کہ وہ کیا ہے تعفوہا، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری عقل کے اندر ہماری فکر میں کیا ہے عیب پایا جاتا ہے. اور تعدیباً، یا ایک مرتبہ کیا ہے نازیبا ہوتا ہے، یا مغلوطاً، یا ایک مرتبہ ہم نے جو ابھی سوچا تھا اس سوچ پہ اور جو پہلی والی سوچ تھی اس میں غلطی پائی جاتی ہے. یعنی خود ان کی افکار آپس میں ٹکراؤ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. کلما تقدمت الابحاث العلمیہ، اور جب جب یہ علمی ابحاث آگے بڑھتی ہیں، وتقدمت العلوم بالنظریات المستحدثہ، اور جب یہ علوم کیا ہے نئے آنے والے نظریات سے کیا ہے وہ کو پذیر ہوتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حتی من مثل اعظم الفلاسفہ الیونان کا سقراط والافلاطون وارسطو، جیسے کہ عظیم فلسفی جن میں کہیں یونان کے، اب کیونکہ تعلق یونان سے تھا پھر یونان سے عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کے آئے اور پھر کلام عرب میں جو ہے وہ شائع ہوا، تو جیسے سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو، الذین اعترف لهم جمیع، اعترف کا فعل کے بنے گا جمیع، کہ تمام نے اعتراف کیا ان کے لیے. کن کے لیے؟ سقراط، افلاطون، ارسطو کے لیے، کہ جو ان کے بعد آئے ان کے لیے دروازہ کھولنے والے، ان کے رئیس، ان کے باپ دادا کون تھے؟ یہ تھے. لیکن کیا ہوا؟ تفوق الفکری، لیکن یہاں پر ان کی فکر الگ تھی لیکن اب کیا ہے آنے والوں کی فکر الگ ہوتی چلے گئی. صحیح ہے جان؟ ونعتقد ایضا، اور ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں بے وجوب احترام القرآن. اب یہاں پر ایک گفتگو بات ہوگی. اب قرآن کے اعتبار سے ایک مسلمان کا وظیفہ کیا ہے اس وظیفے کو بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان کا وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، قرآن کی تعظیم کرے. صحیح ہے جان؟ اور اس کے قول اور اس کے عمل کو سمجھے،
حتیٰ اور ساتھ ہی ساتھ یہ لازم نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے کسی بھی کلمے کو حتیٰ کہ قرآن کے ایک کلمے کو بھی کہ جس کی نسبت قرآن کی طرف دی جائے اس کو نجس کرنا جائز نہیں ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَيْضًا بِوُجُوبِ احترام القرآن الکریم، واجب ہے قرآن کریم کا احترام کرنا، وتعظیمہ اور قرآن کریم کی تعظیم کرنا، بالقول والعمل اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے، فلا یجوز پس جائز نہیں ہے کیا تنجیز و کلمات ہی، ہاں کی ضمیر پلٹے قرآن کی طرف، قرآن کے کلمات کو نجس کرنا، حتی الکلمہ الواحدہ المعتبرہ، ایک کلمہ جو معتبر ہو اور کیا ہے جزء من القرآن، قرآن سے جز رکھتا ہو، علی وجہ یقصد اور اس بنا پر کہ اس نے قصد کیا ہو انہا جزء منہا، کہ بھائی یہ جو میرے پاس مثال کے طور پر خدا نخواستہ ایک ورقہ قرآن مجید کا، ایک سپارے کا ایک ورقہ، اس ایک ورقے کا ٹکڑا، اس ٹکڑے کے اوپر قرآن مجید کی آیت کا ایک حرف لکھا ہوا ہے، ایک کلمہ لکھا ہوا ہے علیہ السلام، اگر وہ لکھا ہوا کسی کو مل جاتا ہے تو بھی اس مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قرآن کے اس ٹکڑے کے اوپر جو ایک آیت کا ایک جز ایک کلمہ لکھا ہوا ہے اس کی بے حرمتی کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کما جس طرح سے لا یجوز جائز نہیں ہے کیا لمن کانا علی غیر طہارت، کہ جو طہارت کے ساتھ نہ ہو، یمس کلمات ہی کہ وہ قرآن کے کلمات کو مس کرے، اور حروف ہی یا قرآن کریم کے حروف کو مس کرے، کیوں دلیل کیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جن کو پاکیزہ رکھا گیا۔ سواء کان محدثا بالحدث الاکبر، اب چاہے یہ جو محدث ہے یعنی جس کے پاس نجاست عارض ہوئی ہے، چاہیے حدث اکبر کے ذریعے سے جیسے کل جنابت والحیض والنفاس وشبہہا، جیسے جنابت حیض نفاس اور جیسی نجاستوں کے ذریعے سے، تب بھی کیا قرآن کو مس نہیں کر سکتا، اور محدثا بالحدث الاصغر، اور جو حدث اصغر کے ذریعے سے محدث ہوا ہو، حتی النوم، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سو بھی جائے اور سونے کے بعد اٹھے اور پھر قرآن کو مس کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا اس کے دعوے، الا اذا اغتسل، مگر ہی کیا ہے تو غسل کرے، یہ غسل کس کے لیے حدث اکبر کے لیے، او توضا یا کہ وضو کرے کس کے لیے حدث اصغر کے لیے، علی التفاصیل التي تذکر فی الکتب الفقہیہ، اور اس تفصیل کے مطابق جو ذکر کی گئی فقہی کتب کے اندر۔ اچھا جی، اب آخری پیراگراف کیا ہے، کیا قرآن مجید کو جلایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل جلایا نہیں جا سکتا۔ کیا قرآن مجید جو ہے وہ کہ خدا نخواستہ قرآن مجید کے اوپر انسان ضرب کر سکتا ہے، مثال کے طور پر ہاتھ مار سکتا ہے یا کچھ اور کر سکتا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا کیا قرآن مجید کی خدا نخواستہ انسان توہین کر سکتا ہے؟ یہ مارنا بھی قرآن کی توہین میں، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک مثال کے طور پر اس توہین کا مبنی کیا ہے؟ توہین کب سمجھی جائے گی؟ توہین کسے کہتے ہیں؟ کب قرآن کی توہین صادق آئے گی اور کب قرآن کی توہین صادق نہیں آئے گی؟ تو اس کو دیکھا جائے گا عرف کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، کہ زمانے میں کسی بھی چیز کی اہانت، اس کو پست سمجھنا، اس کو بے وقوف سمجھنا کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر کسی جگہ پر اگر قرآن کو کیا ہے خدا نخواستہ انسان جہاں پر بیٹھتا ہے عمومی چیئر کے اوپر، عمومی کرسی کے اوپر، اگر انسان کیا ہے اس کو قرآن کو نیچے رکھ دے اور انسان کے پیروں کے برابر خدا نخواستہ قرآن رکھا ہوا کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پر، تو اس کو قرآن کی بے حرمتی سمجھا جائے گا، صحیح ہے نا؟ اور ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ قرآن کو بغیر وضو کے انسان ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح سے، یا قرآن مجید کو پھینک کے دے رہا ہے، کوئی آپ سے قرآن طلب کر رہا ہے، خدا نخواستہ مانگنے والے کو پھینک کے قرآن دیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بے حرمتی ہے، یہ عیب ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح سے قرآن کی اہانت کرتا ہے، وہ اس کا حکم ابھی آگے بیان کریں گے۔ کما انہ لا یجوز احراق، جس طرح سے قرآن کو جلانا جائز نہیں ہے، ولا یجوز توہین ہو، اور نہ قرآن کی توہین کرنا جائز ہے، توہین ہو بأی ضرب من ذنوب التوہین، توہین کی کوئی بھی نوعیت کیوں نہ ہو، صحیح ہے نا؟ کسی بھی نوعیت سے، اللہ، اب وہی نوعیت کیا ہے، مطلب کیسے سمجھا جائے کہ التی يعد فی عرف الناس توہینا، کہ جو عمومی طور پر لوگوں کے نزدیک توہین شمار کی جاتی ہو، اب وہ کوئی بھی ہو، ایک علاقے میں قرآن کی توہین کیا ہے، دوسرے علاقے میں قرآن کریم کی یہ توہین سمجھ جاتی ہے، تو یہاں پر اگر انسان اس کام کو انجام دے گا تو قرآن کی توہین شمار ہوگی، اگر اس کام کو یہاں پر انجام دے گا تو قرآن کی توہین شمار ہوگی عرف کے اعتبار سے، تو نتیجہ کیا ہے کہ یہاں پر انسان کے عرف کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا گیا۔ اچھا جی، اب اس کو بیان کر رہے ہیں، مثل و رمی، خدا نخواستہ قرآن کو پھینکنا، اور تغزیر ہو، یا اس کو قذر کرنا، اس کو کوریدنا اس طرح سے، اور وضعہ فی مکان مستحقر، یا ایسی جگہ پر رکھنا کہ جہاں پر پستی لازم آ رہی ہو، جہاں پر حقارت لازم آ رہی ہو، خدا نخواستہ نستجیب باللہ، کہ جہاں پر لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہاں پر جو ہے قرآن کو رکھا جائے، ایک عام آدمی کے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، صحیح ہے نا؟ آپ مثال کے طور پر خدا نخواستہ راستے میں قرآن رکھ دیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی قرآن، تو یہ کیا ہے؟ حقارت،
اور لازم آئے گی، اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی توہین کا سبب بنے گا، اور یہ قرآن کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ فَلَوْ تَعَمَّدَ شخص تَوْہِینُهُ اور تَحْقِیرُهُ، اگر کوئی شخص ارادہ کرے قرآن کی توہین کرنے کا اور اس کو حقیر سمجھنے کا، بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَشِبْهِهَا، ان افعال میں سے جن کو ہم نے بیان کیا یا ان کے علاوہ یا ان جیسے افعال میں سے اگر کوئی کام انجام دیتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِلْإِسْلَامِ وَقُدْسِيَتِهِ، تو اس کو شمار کیا جائے گا ایسے افراد میں سے جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں اور اسلام کی قدسیت یعنی جو اس کی عظمت، جو اس کی بلندی ہے، اس کا انکار کرنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اچھا، حکم کیا ہے؟ یہ تو موضوع آ گیا، اب اس کو حکم کیا لگائیں گے؟ المحکوم علیہم بالمروق عن الدین والکفر برب العالمین۔ مروق کیا ہے؟ مرقہ سے نکلا ہے، مرقہ یعنی دین سے نکل جانا، اور ان کے اوپر یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ دین سے نکل چکے ہیں، نکل نہیں رہے بلکہ نکل چکے ہیں۔ والکفر برب العالمین، اور کیا ہے؟ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ یہاں پر ہماری گفتگو جو ہے وہ تمام ہوئی قرآن کے اعتبار سے۔ اچھا جی، اب اگلا عقیدہ کیا ہے؟ طریقۃ اثبات الاسلام و شرائع سابقہ، اسلام کو ثابت کرنے اور گزشتہ شریعتوں کے اعتبار سے ہماری گفتگو رہے گی۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ایک مثال، دو قسم کے افراد کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے نان مسلم، غیر مسلم۔ اب اگر مسلمان ہے تو مسلمان جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ گزشتہ شریعتوں کو کیا کرے؟ گزشتہ شریعتوں پر ایمان رکھے، اور اس کے لیے ان کی تفاصیل جاننا اس کے اوپر لازم واجب نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہاں حضرت موسیٰ کی شریعت یہ تھی، حضرت عیسیٰ کی شریعت یہ تھی، بس اعتقاد رکھنا کافی رہے گا۔ لیکن جو غیر مسلم ہے، اب وہ غیر مسلم کیا کرے؟ اس غیر مسلم کے لیے کچھ مراتب بتا کے، بھائی مثال کے طور پر اگر تم ایک غیر مسلم ہو اور اسلام کی طرف مائل نہیں ہو تو تم کیا کرو؟ تم جاؤ گزشتہ شریعتوں کی طرف۔ اسلام سے پہلی شریعت، اسلام سے پہلے کس کی شریعت تھی؟ حضرت عیسیٰ کی شریعت۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کو تفحص کرو، ٹٹولو، کھنگالو، سوچو، سمجھو، تدبر کرو کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، صحیح ہے نا، تو اس کے بعد اس سے اوپر والی جو ہے شریعت، اس کی طرف جاؤ۔ ان سے پہلے کون سی شریعت ہے؟ حضرت موسیٰ کی شریعت ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی شریعت میں ٹٹولو، کھنگالو، جستجو کرو، تفحص کرو اور تدبر کرو، یقین حاصل کرو۔ اب نہیں حاصل ہوتا تو اب ایک مرتبہ اسلام کی طرف آؤ۔ اب ان دونوں میں اور اسلام میں کیا فرق دکھائی دے گا؟ حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت عیسیٰ کی شریعت ہو، ان دونوں شریعتوں میں صاحبان شریعت نے، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی کا کلمہ ان دونوں انبیاء نے استعمال نہیں کیا۔ لیکن اسلام کی شریعت میں صاحب شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس کلمے کا فائدہ کیا؟ خلاصہ درس کا یہ بن جائے گا، اس کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ دو قسم کی شریعتیں، ایک یا دو قسم کی شریعت، ایک وہ جو اسلام سے پہلے کی ہیں اور وہ جو ایک اسلام کے بعد آنے والی ہوں گی، ان دونوں نظریات کو یہ کلمہ لا نبی بعدی کیا ہے؟ ختم کر دے گا۔ کیسے ختم کر دے گا؟ کہ بھائی ان دونوں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی یہودی اپنے دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت موسیٰ کے حضرت عیسیٰ کو مبعوث کیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ کو مبعوث کیا گیا، نتیجہ کیا ہے؟ یہودی کے لیے لازم ہے کہ وہ یہودیت سے نکل کر حضرت عیسیٰ کے مذہب کی طرف آئے۔ اور اب حضرت عیسیٰ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اب رسول خدا نے جب یہ فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب عیسائی کے لیے لازم ہے کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے، لیکن مسلمان کیا ہے؟ اسلام پر باقی رہے۔ یہ کیا ہے؟ لاحقہ سابقہ کے لیے جو اسلام سے پہلے شریعتیں گزر گئیں۔ اب لاحقہ، میں مثال کے طور پر رسول خدا کے بعد کوئی آنے والا مدعی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول کے بعد کوئی نبی ہوں، یا کسی نبوت کا یا کسی شریعت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب کس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی دیکھو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ان دونوں انبیاء نے نہیں فرمایا تھا، رسول خدا یہ فرما کے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب رسول خدا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں ہے تو اس کی شریعت کی بھی کوئی وقت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور رسول خدا خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب رسول خدا کے بعد ہدایت کا سلسلہ رہے گا امامت کی صورت میں، لیکن نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوا۔ یہ ہماری آج کے درس کا، اور ابھی جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے۔ طریقہ تو اثبات الاسلام و شرائع سابقہ، اسلام کے ثابت کرنے اور جو ہے وہ گزشتہ شریعتوں کا طریقہ، اس کو ہم نے بیان کیا کہ اس کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں، اس کا کیسے رد کر سکتے ہیں، یا گزشتہ شریعتیں۔
لو خاصمنا احد فی صحت الدین اسلامی، اگر کوئی ہم سے مخاصمہ کرے، ہم سے جنگ کرے، جدال کرے، گفتگو، لڑائی نہیں ہے، جدال نہیں ہے، لفظی گفتگو ہم سے کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، احد فی صحت الدین اسلامیہ، کوئی ایک بھی جو دین اسلامی کے بارے میں، نستطیع ان نختمہ باثبات المعجزۃ الخاضع لہ، ہم استطاعت رکھتے ہیں ہم اس سے کیا کریں، ہم ان کے ساتھ مخاصمہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کا ایک کیا ہے، زندہ معجزہ باقی ہے، وہ کون سا ہے؟ وہی القرآن الکریم، وہ قرآن کریم ہے، علی ما تقدم من وجہ اعزازہ، وہ جو گزشتہ قرآن کے موضوع کے بارے میں باتیں گزر چکی وہ ہم نے بیان کی، وَكَذَلِكَ هُوَ طَرِيقَتُنَا لِإِقْنَاعِ نُفُوسِنَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الشَّكِّ وَالتَّسَاؤُلِ الَّذَيْنَ لَا بُدَّ أَن يَمُرَّ عَلَى الْإِنسَانِ الْحُرِّ۔ اچھا جی، اسی طرح سے ہمارا طریقہ اپنے نفوس کو قانے، بھائی میں مسلمان ہوں نا، میرے مسلمان نفس کے اوپر کون کون سی چیزیں آنی چاہیے؟ ایک مرتبہ عند ابتداء شک، کہ جب شک ابتدائی حالت میں ہو، اور تساؤل یا سوال، الذین لا بد، یہ دونوں ضروری ہیں، شک بھی ضروری ہے اور سوال بھی ضروری ہے، کیوں؟ لا بد یمر، یہ دونوں گزرے، کبھی انسان کو شک پیدا ہو قرآن کے بارے میں، خدا نہ خواستہ آیا میں صحیح دین سے وابستہ ہوں یا وابستہ نہ ہوں، اور ایک مرتبہ سوال کرے آیا میں مذہب حقہ پر ہوں یا نہیں ہوں، یہ کس بات کی طرف علامت کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے انسان کی فکر کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور جب آزاد چھوڑا ہوا جاؤ تحقیق کرو اور جستجو کرو، تم حق صرف اور صرف اسلام کو اور اسلام کو ہی پاؤ گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پاؤ گے۔ لیکن اگر کہیں پر عبودیت ہوتی، کہیں پر غلام ہوتے عقل کے اعتبار سے، تو وہ کبھی بھی انسان کی فکر کو یہ شک اور یہ سوال کرنے کا جو ایک آزادی ہے وہ عطا نہیں کرتا۔ ان یمر علی الاسلام الحر فی تفکیرہ عند تکوین عقیدتہ اور تثبیتہا، انسان آزاد انسان کیا ہے؟ اپنی فکر میں، کہ جب وہ اپنے عقیدے کو بنائے یا اپنے عقیدے کو ثابت کرے، یہ دونوں گزرتے ہیں، بھائی میرا عقیدہ یہ آیا، میں درست ہوں یا درست نہیں ہوں، اگر درست ہوں تو کس وجہ سے، اگر درست نہیں ہوں تو کس وجہ سے، تو پھر میرے سامنے کون سا صحیح عقیدہ ہوگا، یہ آزاد ہے انسان۔ اما شرائع سابقہ، اچھا جو گزشتہ شریعتیں کل یہودیہ و نصرانیہ، فنحن قبل تصدیق بالقرآن الکریم، اچھا جی ہم قرآن کریم کی تصدیق کرنے سے پہلے، اور عند تجدید انفسنا عن العقیدہ الاسلامیہ، یا ہم اپنے آپ کو خالص کر دیں کس سے؟ عقیدہ اسلامیہ کے ساتھ، لا حجت لنا لاقناع نفوسنا بالصحت، ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی ہمارے نفسوں کے لیے کہ ہم قانے ہو جائیں کس کے لیے؟ ان گزشتہ شریعتوں کے لیے، ولا لاقناع المشکک المتسائل، اور نہ اسی طرح سے کوئی متشکک شک کرنے والا، جو سوال کرنے والا، اس کے پاس بھی قناعت کہ بھئی میں صرف اکتفا کروں گا کس کے اوپر؟ یہودیت کے اوپر یا عیسائیت کے اوپر، اس کے پاس بھی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، کیوں؟ اسلام معجزۃ باقیۃ اللہ، ان کا کوئی معجزہ باقی ہے؟ کوئی معجزہ باقی نہیں، انبیاء آئے، انبیاء جیسے ہی گئے ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ ابحاث میں کیا بیان کیا تھا؟ مثال کے طور پر ید بیضا ان کے پاس ہے، ان کا عصا ان کے پاس ہے، جیسے حضرت موسیٰ اس دنیا سے گئے ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ کہ مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں اور بیماروں کو تندرستی عطا کرتے ہیں، لیکن جیسے حضرت موسیٰ گئے ان کا معجزہ چلا گیا۔ اچھا، لیکن رسول خدا اسلام کا معجزہ کیا ہے؟ رسول خدا کے جانے کے بعد بھی اسلام یہ باقی ہے، اس کا مطلب یہ کہ صاحب شریعت ابھی بھی باقی ہے، صاحب شریعت کی ابھی بھی شریعت چلے گی۔ اچھا جی، ولیس فی الکتب الموجودہ، بھائی اگر معجزہ چلا گیا تو کتاب تو باقی ہے نا، کہتے ہیں اب کیا یہ جو کتابیں موجود ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ولیس فی الکتب الموجودہ موجودۃ بین ایدینا المنسوبہ الی الانبیاء کالتوراۃ والانجیل، صحیح نہیں ہے کہ جو ابھی کتاب پائی جاتی ہوں ہمارے درمیان کہ ہم ان کو نسبت دے سکیں کس کی طرف؟ انبیاء کی طرف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرف، جیسے تورات اور انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ ما یسلم یکون معجزۃ، جو صلاحیت رکھتے ہو کہ وہ ان کا ابدی معجزہ بن جائے، تصح ان تکون حجت قاطع، کہ وہ صحیح ہو، حجت قاطع بن جائے، کیا مطلب؟ اپنے مد مقابل کو چپ کرانے کا سبب بن جائے کہ بھائی دیکھو باقی ہے ان کی کتابیں تورات، اور اگرچہ وہ معجزہ لے کے چلے گئے لیکن ابھی ان کی کتابیں باقی ہیں۔ تو آیا آج کے زمانے میں جو انجیل پائی جاتی ہے، آج کے زمانے میں جو تورات پائی جاتی ہے، کیا 100 میں سے 100% انسان کو یقین ہے کہ اس کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرف دے سکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا جی، دلیلا مقننا فی نفسها قبل تصدیق الاسلام رہا، اور نہ کوئی دلیل قانع ہے بذات خود اسلام کی تصدیق سے، اسلام کی ان کی تصدیق سے پہلے، یعنی اگر اسلام ان کی تصدیق کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گزشتہ شریعتیں ثابت ہوں گی، لیکن بذات خود انسان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر ہی کہہ سکے کہ ہاں یہ حضرت عیسیٰ کی شریعت وہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے، یہ وہی شریعت ہے۔ صرف اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام آ کے کس بات کو بیان کرے گا؟ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت تھے، میرے لیے لازم نہیں کہ ان کی تمام شریعت اور تمام احکامات کو جانوں۔ اچھا جی، وَإِنَّمَا صَحَّ لَنَا، ہمارے لیے صحیح کیا ہے؟ نحن المسلمین، ہم مسلمان، ان نقر،
کہ ہم اقرار کریں ونصدق اور تصدیق کریں بالنبوت اہل الشرائع السابقہ جو گزشتہ انبیاء آئے تھے ان کی شریعت کے اعتبار سے فلینا بعد تصدیقنا بدین الاسلامی. یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ ہماری دین اسلام کی تصدیق کے بعد ہے. کان علینا ان نصدق، ہم پر واجب، ہم پر لازم کیا ہے؟ ان نصدق، ہم تصدیق کریں بکل ما جاء به وصدقوا، ہر وہ چیز کہ جو وہ لے کر آئے اور اس کی تصدیق کریں اور جس کی انہوں نے تصدیق کی. یعنی رسول خدا جو شریعت لے کر آئے، جس چیز کی رسول خدا نے تصدیق کی، ہم بھی اس کا اقرار کریں، اس کی تصدیق کریں. رسول خدا بتائیں کہ ان کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ اور ان سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ ہم بھی اس بات کا اقرار کریں. اور جیسے رسول خدا نے گزشتہ انبیاء کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے یہی انبیاء گزرے ہیں، مضمون قول رسول خدا، تو ہم بھی ان کی تصدیق کریں. صحیح ہے آگے جان؟ جبر کی طرف نہیں آ گئی. یہ تو جبر کیا آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ اسی کو ماننا ہے نا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. ابھی لا اکراہ فی الدین کے اندر اگر آپ جائیں گے سورہ آیت الکرسی کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے کب انسان کے اوپر جب لازم ہے، کب جب جو ہے وہ لازم نہیں ہے. یعنی انسان، مثال کے طور پر میں اس کا ایک خلاصہ کروں، جبر کیا ہے؟ انسان ایک حد تک کیا آزاد چھوڑ دیا گیا. کہاں کس حد تک آزاد چھوڑا گیا ہے؟ دین اسلام کو اختیار کرنے میں انسان آزاد ہے، صحیح ہے نا. لیکن دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کیا، اس کے اوپر لازم ہے کہ اسلام کے احکام کی پابندی کرے. صحیح ہے. اب یہ اس کو آپ جبر کا نام دیں. جبر بے معنی وہ جبر نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے نا وہ انسان کی اپنی استطاعت ختم ہو جاتی ہے. ہاں احسنتم. وانما سہلنا، اور کہ ہم نے پڑھ لیا نا. اچھا جی. وعلی ھذا، اس بنا پر فالمسلم فی غنن، مسلمان کیا بنیادی ہیں کہ اس میں ان بحث والفحص عن صحت شریعت نصرانیہ وما قبل من الشرائع السابقہ بعد اعتقانہ الاسلام. ہاں کہ مسلمان جو ہے بنیاد ہے کہ وہ گفتگو بحث کرے اور ٹٹولے اور فحص کرے کہ آیا گزشتہ جو شریعت تھی، مثال کے طور پر نصرانیت اور اس سے پہلے جو گزشتہ شریعت ہی تھی ان کے بارے میں ٹٹول کر، جبکہ وہ اسلام سے اپنے آپ کو متعلق کر چکا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اسلام کا توق اس کی گردن میں آ چکا ہے. اس کے بعد اب ان تمام چیزوں سے بنیاد ہے لینا تصدیق بہی تصدیق بہا. صحیح ہے نا. کیونکہ اسلام کی تصدیق کیا ہے؟ گزشتہ شریعتوں کی تصدیق کا لازمہ بنے گی. والایمان بہی الایمان برسول السابقین والانبیاء المتقدمین. الایمان بالاسلام، اور اسلام ایمان یعنی رسول خدا اور اسلام پر ایمان لانا کیا ہے؟ گزشتہ جو انبیاء ہیں اور جو گزشتہ رسول ہیں ان کے اوپر ایمان کا سبب بنے گا. فلا یجب علی المسلم، بس واجب نہیں مسلمان کے اوپر ان یبحث عنہا کہ وہ ان کے جستجو کرے. ویفحص عن صدق معجزات انبیائہا، اور وہ فحص کرے ٹٹولے کہ گزشتہ انبیاء کا جو معجزہ آیا وہ سچا تھا یا سچا نہیں تھا. لأن المفروض انہ مسلم، کیونکہ بھائی فرض کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو چکا ہے. قد آمن بہا، وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لے کے آ چکا ہے. کس بنا پر؟ بے ایمان بالاسلام، کہ جب وہ اسلام کے اوپر ایمان لے کر آیا. اسلام کے اوپر ایمان لانا اس بات کا متقاضی ہے کہ تم گزشتہ انبیاء، گزشتہ رسول اور ان کی شریعت پر ایمان لے کر آؤ. بس یہ چیز کافی ہو جاتی ہے. وکفا، اور یہ چیز کافی ہے. ہاں نعم لو بحث شخص، ابھی ہم نے کیا بات کی تھی؟ مسلمان. اب ایک اور شخص ہے. لو بحث شخص ان صحت دین اسلامی فلم نثبت لہو صحتہ، اگر کوئی بحث شخص ٹٹولے اور گفتگو کیا کرے، جستجو کرے دین اسلام کی صحت کے بارے میں، فلم نثبت لہو صحتہ، کہ جس کے پاس ماضی کے اندر لم کے ذریعے سے ماضی کی خبر دی جاتی ہے نا. صیغہ مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے تو ماضی کی خبر دیتا ہے کہ بھائی اس کے نزدیک کیا اسلام کی صحت ابھی ثابت نہ ہوئی. اب کیا کریں؟ وجب علیہ عقلاً، تو اس کے اوپر عقلی طور پر واجب کیا ہے؟ بے مقتضا وجوب المعرفت والنظر. کس قاعدے کی بنا پر؟ کہ بھائی انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ تمام ادیان کو ٹٹولے، سرچ کرے، ان کو جستجو، ان کے بارے میں جستجو کرے، ان کی تحقیق کرے، تمام چیزیں کرے. ایب حسن صحت دین نصرانیہ، اس کے اوپر لازم کیا ہے؟ کہ وہ پہلے جائے دین نصرانی کی صحت پر بحث کرے، اس کو ٹٹولے. لأنہ هو آخر الادیان السابق الاسلام، کیونکہ وہ آخری دین ہے کہ جس نے اسلام کے اوپر سبقت کی تھی، یعنی اسلام سے پہلے آخری دین وہ تھا. فإن فحص، اگر وہ فحص کرتا ہے یعنی جستجو کرتا ہے، ولم يحصل له اليقین به ايضا، اور اگر اس کو یقین حاصل نہ ہوتا نصرانیت کے بارے میں، وجب علیہ ان ينتقل، منتقل ہو جائے کس کی طرف؟ فيفحص عن آخر الادیان السابق علیہ، اس آخری دین کی طرف کہ جو نصرانیت سے پہلے آیا تھا. فہو، وہ کون سا ہے؟ الدین الیہودیہ حسب الفرض، یہودی دین مثال کے طور پر فرض کے اعتبار سے. وہکذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقین بصحت دین من الادیان اور یرفضها جميعا، یا تو ایک مرتبہ کیا ہوگا، اس کو کسی بھی دین کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے گا یا وہ تمام کا انکار کر بیٹھے گا. وعلی العکس، اس کے برعکس. صحیح ہے نا. اب جو شخص اس کے برعکس کیا ہے؟ جو یہودیہ یا عیسائیت سے تعلق، نصرانیت سے تعلق رکھتا ہو، فإن اليہودی لا یغنیہ اعتقاد بدینہم عن البحث عن صحت النصرانیہ،
کیا ہے کہ جب وہ اپنے عقیدے پر قائم ہو تو اس کا قائم رہنا اس کو نصرانیت کے عقائد کی صحت بے نیاز کرنے والی نہیں ہے. یعنی لازمہ کیا بنے گا کہ یہودیت سے نکل کر ایک مرتبہ نصرانیت کے بارے میں وہ گفتگو کرے، اس کے عقائد کو ٹٹولے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. ان صحت نصرانیہ و دل اسلامی بل یجب علیہ نظر والمعرفہ، بلکہ اس کے اوپر نظر و معرفت کرنا واجب ہے حکم عقل کی بنا پر. وکذالک النصرانی، یہودی کیا آئے گا یہودی جو ہے وہ نصرانیت کی طرف آئے گا، اور نصرانی کیا ہے اسلام کی طرف. فکذالک النصرانی لیس لہ ان یکتفی بایمان بالمسیح، اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کے بیٹھ جائے اور اس کو اپنے لیے کافی سمجھے. بل یجب ان یبحث ویفحص عن الاسلام وصحتہ، بلکہ اس کے اوپر واجب کیا ہے وہ جستجو کرے اور کیا کرے ٹٹولے اسلام اور اسلام کی صحت کو. ولا یعذر فی قناعت بدین من دون بحث و فاصل، اور وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا کہ بھائی میں قانع ہوں کہ بھائی میں نے قناعت کی کس کے اوپر، عیسائیت کے اوپر، اور بغیر کسی جستجو کے، بغیر کسی فحص کے، بغیر کسی تلاش کے، بغیر کسی تگ و دو کے، یہ اس کے بعد اس کو معذور کرنے والا اس کے عذر کو پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی. لأن الیہودیہ وکذا النصرانیہ، اسی طرح سے یہودیت اور عیسائیت لا تنفی وجود الشریعہ لاحقۃ لہا ناسخۃ لاحکامہا، یہ کیا کرتی ہیں، توجہ کے ساتھ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، لا تنفی، یہ دونوں یہودیت اور نصرانیت نفی نہیں کرتی اس شریعت کے وجود کو، لاحقۃ لہا جو ان سے ملحق ہونے والی ہیں، ناسخۃ لاحکامہا اور ان کے احکام کو نسخ کرنے والی ہیں. یہودیت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، صحیح ہے نا. عیسائیت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی. وَلَمْ يَقُلْ مُوسَىٰ وَلَا الْمَسِيحُ علیہ السلام أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، نہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اور نہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فَكَيْفَ يَجُوزُ لِهَٰؤُلَاءِ النَّصَارَىٰ وَالْيَهُودِ، پر کیسے جائز ہے ان نصارہ اور یہود کے لیے أَن يَطْمَئِنُّوا إِلَىٰ عَقِیدَتِهِمْ کہ وہ اپنے عقیدے کی طرف اطمینان رکھے، وَيَرْكَنُوا إِلَىٰ دِینِهِمْ اور اپنے دین کی طرف مائل رہیں، قبل أن يفحصوا عن صحة الشریعة اللاحقة لشریعتهم كشریعت النصرانیہ بالنسبة لليهود والشریعت الاسلامیہ بالنسبة إلى اليهود والنصارى. اس فحص کرنے سے پہلے کہ بھائی جو شریعت ان سے آ کے ملنے والی ہے، جیسے شریعت ان کی شریعت سے کشریعت نصرانیہ بالنسبت الیہود، شریعت نصرانیہ یعنی حضرت عیسیٰ کی شریعت یہودیوں کی نسبت، اور اسلام کی شریعت یہودیوں اور مسلمانوں کی نسبت. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر پہلے والے میں کیا کیا، یہودیت کو کہا کہ یہودی اپنے دین پر اعتقاد پہ باقی نہیں رہ سکتے، بلکہ لازم کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کی طرف جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ حضرت موسیٰ کی جو شریعت تھی اس نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کی شریعت نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو تمام کر دیا، ختم کر دیا. اب جب اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام کی بات میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں. ایک دلیل تو وہ گئی جو یہودیوں کے لیے کہی گئی کہ یہودیوں کے لیے یہ نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ان کے لازم ہے کہ وہ عیسائیت کی طرف آئیں. صحیح ہے نا. اب حضرت عیسیٰ، خود حضرت عیسیٰ نے بھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دونوں کے اوپر حجت تمام ہو گئی کہ تم دونوں کی شریعتوں کے بعد ایک اور شریعت آنے والی ہے، اور لازم یہ ہے حکم عقل کی بنا پر کہ آپ اس کی طرف جائیں اور اس کے احکام کو تسلیم کریں اور سر تسلیم خم کر دیں. بل یجب بحسب فطرت العقول، بلکہ واجب ہے فطرت عقل کی بنا پر ان یفحصوا عن صحت هذه الدعوى اللاحقہ، بلکہ وہ جستجو کریں اس دعوے کے ساتھ، اس دعوے کی صحت کے بارے میں جو ملحق ہونے والا ہے. فإن ثبت لهم صحتها، پس اگر ان کے لیے ثابت ہو جائے اس دعوے کی صحت، انتقلوا فی دینہم الیہا، تو وہ کیا کریں اپنے دین سے اس دین کی طرف منتقل ہو جائیں. وإلا صح لهم، اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کے لیے صحیح کیا ہے، فی شریعت العقل، عقل کے حکم کی بنا پر، حینئذ البقاء علی دینہم القدیم ورکون الیہ، کہ وہ جو گزشتہ دین تھا اس کے اوپر باقی رہیں اور اسی کے احکام کی پابندی کرتے رہیں. اما المسلم، اب جو مسلمان ہیں، کما قلنا، جیسے ہم نے کہا، ان فإنہ اذا اعتقد بالاسلام لا یجب الالفاظ لا عن الادیان السابقہ، الادیان السابقہ الذین، جب مسلمان ہیں وہ جو اعتقاد رکھتا ہے اسلام کے بارے میں اس کے اوپر فحص کرنا لازم نہیں ہے. کس کے اوپر؟ لا عن الدین السابقہ الذین ہی، ولا عن لاحقۃ التی تدعا، نہ گزشتہ ادیان کے اعتبار سے ان کے دین کے اوپر، اور نہ جو بعد میں آنے والی شریعتوں کو دعویٰ کرنے والے ہوں. بھائی لاحقہ میں کیوں نہیں؟ اما سابقہ، جو یعنی جو اسلام سے پہلے، سابقہ جو اسلام سے پہلے گزری ہیں، کیوں؟ فَلِأَنَّ الْمَفْرُوض أَنَّهُمْ مُصَدِّقٌ بِهَا، بھائی فرض یہ ہے کہ اسلام ہی تو ان کی تصدیق کروا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے عیسائیت آئی، یہودیت، یہ تمام گزر چکی ہیں.
فلماذا یطلب دلیل علیہ، تو اب کس بنا پر وہ دلیل کو طلب کرے گا؟ وہ تو اسلام کے اوپر آ گیا اور ان کے لیے بھی لازم کیا تھا؟ وہ اسلام کی طرف پلٹے۔ وَإِنَّمَا فَقَدْ حُكِمَ لَهُ بِأَنَّهَا، اب اس کے اوپر ایک حکم لگایا گیا، وہ شریعت کے اوپر کیا حکم لگایا گیا؟ بِأَنَّهَا مَنسُوخَةٌ بِالشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، کہ ان تمام شریعتوں کو اسلام کی شریعت نے آ کے منسوخ کر کے رکھ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِأَحْكَامِهَا وَلَا بِكُتُبِهَا، نہ ان کے احکام پر اور نہ ان کی کتابوں کے اوپر وہ عمل کر سکتا ہے۔ یعنی مسلمان کہیں ایسا نہیں کہ اگر اس کو توریت کی کوئی بات مل جائے اور وہ کہے کہ اس کے اوپر عمل کر لوں، نہیں، سب ختم ہو گئی، صحیح ہے نا؟ اب جو اچھی بات ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید میں اور احادیث نبوی کے اندر پائے جاتی ہیں۔ یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔